بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان میں اس وقت اعصاب کی جنگ جاری ہے۔ دونوں طرف سے شدید ترین پلاننگ بھی کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کو اس پلاننگ کے بارے میں آگاہ بھی نہیں کیا جا رہا۔ خفیہ طور پر اپنے اپنے سطح پر ہر بندہ پلاننگ کر رہا ہے، لیکن جب مذاکرات کی بات آتی ہے تو وہاں پر صرف ایک دوسرے کو لالی پاپ دیے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاؤں، دو مین اس وقت شخصیات ہیں پاکستان کی ٹاپ کی، ایک سیاسی شخصیت ہے اور ایک غیر سیاسی شخصیت ہے۔ دونوں کے درمیان اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرد جنگ جاری ہے، اعصاب کی جنگ جاری ہے اس وقت۔ ایک تو عمران خان ہیں جو سیاست کی اس وقت کیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو عروج پر ہیں۔ سیاست کی عروج پر اس وقت ایک ہی بندہ ہے جو عمران خان ہے، جسے عوام نے منتخب کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف ایک نان پولیٹیکل طاقتور ترین شخصیت ہے۔ آپ خود سمجھ جائیں، میں نام نہیں لوں گا یہاں پر۔ ان دونوں کے درمیان میں بھی اصل میں جنگ جاری ہے۔ جو تیسری پارٹی ہے پی ڈی ایم، وہ تو نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے، نہ اس کی کوئی حکمت عملی ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات ضرور ہے کہ اس میں جو نواز شریف ہے وہ اس جنگ میں شریک ہے، اور اس کے پاس چونکہ اختیارات ہیں نون لیگ کے سارے، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے سارے اختیارات نواز شریف کے پاس ہیں۔ اس لیے اس بندے کا بھی ایک بڑا اہم ترین رول ہے اس پوری گیم میں، کیونکہ پاور چونکہ ان کو دے دی گئی ہے، پی ڈی ایم کی حکومت چونکہ ان کے پاس ہے، اس لیے وہ گیم کا حصہ ہیں۔ یہ 3 شخصیات ناظرین میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے اس میں۔ ناظرین، ایک جو شخصیت ہے نا، غیر سیاسی شخصیت جو ہے، اس کو اپنے عہدے میں ایکسٹینشن چاہیے، کسی بھی صورت میں ایکسٹینشن چاہیے، کیونکہ جتنا عوام کا رد عمل سامنے آ چکا ہے اس شخصیت کے لیے، یا جو ان کے بارے میں رائے پائی جاتی ہے، وہ ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ ایک تو سوشل میڈیا ہے، دوسرا جو پولیٹیشنز ہیں، نامور پولیٹیشنز، انہوں نے نام لے کر کہنا شروع کر دیا ہے، جس میں سر فہرست عمران خان صاحب نے بھی کہا، اس کے بعد جو اعظم سواتی انہوں نے بھی کہا، اس سے پہلے شہباز گل نے کہا، پھر جو ہمارے بڑے نامور صحافی ہیں عمران ریاض، انہوں نے کہا، نتیجے بھگتنے پڑے ان کو۔ اس کے بعد جو ہمارے صابر شاکر صاحب ہیں جو باہر ہیں بھی، انہوں نے کہا، ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا۔ اس کے بعد ارشد شریف، ان کو نتیجہ بھگتنا پڑا۔ یعنی کہ جو بندہ بھی اس غیر سیاسی شخصیت کا نام لیتا ہے یا اس پر تنقید کرتا ہے تو اس کو اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن یہ صرف یک طرفہ کارروائی ناظرین کی جا رہی ہے۔ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ چاہے جتنا مرضی تنقید کریں، ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، ان کو فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کو اکسایا جا رہا ہے، ان کو بالکل اس طرح سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ جلدی میں یا جلد بازی میں یا جذباتی ہو کر کوئی ایسا قدم اٹھائیں تاکہ جو تیسری غیر سیاسی شخصیت ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ کیونکہ ناظرین، بات یہاں پہ یہ اٹکی ہوئی ہے کہ غیر سیاسی شخصیت کو صرف ایک ہی ہے کہ اتنے عوامی رد عمل کا وہ سامنا کیسے کرے گی۔ ابھی تو وردی ہے تو ٹھیک ہے، اختیارات ہیں، جب وردی اتر گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جب اختیارات چھن گئے سارے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو مشرف جیسا انجام ہوگا، یا مشرف سے بھی بدتر انجام ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی صورت میں وہ چاہیے۔ تو ناظرین، جو نواز شریف ہے، ابھی کیونکہ قانون کے مطابق جو موجودہ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو اختیار ہے نیا آرمی چیف لگانے کا یا موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کا۔ تو نواز شریف صاحب جو ہے نا، وہ یہ بات نہیں مان رہے اس وقت کہ ایکسٹینشن پہ وہ راضی کسی بھی صورت میں نہیں ہو رہے۔ اس لیے ان کو ملک میں آنے بھی نہیں دیا جا رہا، ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا جا رہا۔ ملک میں جو ان کے چیلے موجود ہیں، جو شہباز شریف ہے یا اس کی جو ٹیم ہے، وہ چونکہ ہر طرح سے بوٹ پالش کر رہی ہے، اب تو بوٹ اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے بھی بوٹ پالش کر رہے ہیں، بلکہ ہر وہ گری ہوئی حرکت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں اس غیر سیاسی شخصیت کے لیے کہ جو بندہ عام ایک سیاسی ورکر سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کو ہر طرح کی فیسیلیٹیز دی گئی ہیں، ہر طرح کی چھوٹ دی گئی ہے کہ جو مرضی کریں، جس طرح کے مرضی بیانات دیں۔ اس کے پارٹی کے لوگ، اس کے جو کابینٹ کے لوگ ہیں، اس کے بعد جو صفدر جو ہے، جو نواز شریف کا داماد ہے، اس نے جو مغلظات کہیں 1-2 دن پہلے جنرل فیض حمید کے بارے میں، کچھ نہیں ہوا، کسی کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا، نہ ہی کسی کو تکلیف ہوئی، نہ ہی کسی کو غصہ آیا۔ لیکن جو ہی تحریک انصاف کے لوگ
یا کوئی عوام میں سے کوئی بندہ بولتا ہے اس کو فوراً اس کی گردن پکڑ لی جاتی ہے۔ تو ناظرین اصل میں یہ ساری ٹیکٹکس اختیار اس لیے کی جا رہی ہیں کہ عمران خان کو کسی طریقے سے اکسایا جائے، اور وہ قدم کیا ہے میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ چونکہ نواز شریف نہیں مان رہے ایکسٹینشن کے لیے، وہ کہتے ہیں نیا آرمی چیف ہی آئے گا، اس لیے ان کو ملک میں آنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے ناظرین کہ نواز شریف کے خلاف اب تک کیوں ان کو فیسیلیٹیشن نہیں دی گئی، کہ یہ بات ہے اس میں کہ وہ بندہ ایکسٹینشن پر راضی نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے کسی بھی صورت میں ایکسٹینشن نہیں دوں گا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات ناظرین، وہاں سے جب جواب ملتا ہے دوسری طرف آتے ہیں، سامنے عمران خان کھڑا ہے جس کے ساتھ پوری طاقت ہے، پوری عوامی طاقت ہے۔ نواز شریف تو چلو ایک بھگوڑا ہے، وہ کرمنل ہے اور جسٹ سرٹیفائڈ کرمنل ہے، کیونکہ عدالتوں نے کہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، عدالتوں نے اسے کرمنل قرار دیا ہے، سزا یافتہ ہے، بھگوڑا ہے یہاں سے، اس کی چلو بات ایک طرف ہے۔ لیکن چونکہ قانون ہمارا اس طرح کا ہے کہ اختیار اس کے پاس ہے، اس کی پارٹی کی حکومت جو ہے۔ دوسری طرف جب وہ بندہ غیر سیاسی عمران خان کی طرف منہ کرتا ہے کہ آپ کچھ کریں، آپ اس طرح سے کوئی، عمران خان اپنے اصولوں پر ڈٹا ہوا ہے، وہ شخص 26 سال سے ڈٹا ہوا ہے اپنے اصولوں پر، وہ کیسے اپنے اصول چھوڑ دے؟ اب اس سے NRO مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کہی تھی کہ طاقتور حلقے جو ہے نا اب عمران خان سے NRO چاہتے ہیں۔ NRO کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک ٹرم اور دی جائے، جو خبریں آ رہی ہیں ایک ٹرم اور دی جائے تاکہ اس کے بعد الیکشن ہو، تاکہ اپنی ریپیوٹ کو ریسٹور کر سکیں ان کے خیال میں، یا اپنے آپ کے لیے ایک سیف ایگزٹ ہو ان کے پاس۔ کیونکہ جو ان کو، یہ ان کا خیال ہے، جو ایک غیر سیاسی شخصیت ہے، یہ اس کا خیال ہے کہ جو حکومت اس کی مدد سے آئے گی یا جس کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے، وہ پھر اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی، اور اسی کے دوران جب وہ جائیں گے اپنے گھر میں تو اس کو ایک سیف ایگزٹ ملے گا، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرنے والا حکومت نہیں ہوگی۔ مطلب اپوزیشن کے تو یہاں کون سنتا ہے ناظرین، آپ کو پتہ ہے عمران خان سے بڑھ کر کون اپوزیشن کر سکتا ہے اتنی پاور کے ساتھ، اتنی پوری عوام کی طاقت کے ساتھ۔ لیکن دیکھیں کیا حال ہو رہا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، لالی پاپ دیے جا رہے ہیں۔ عدالتوں کو کسی حد تک ہمیں سراہنا پڑے گا کہ ابھی تک عدالتوں نے عمران خان کو نہ تو گرفتار کرنے دیا، نہ ہی نااہل ہونے دیا، دہشت گردی کا مقدمہ ہو یا کوئی بھی توہین عدالت کا مقدمہ ہو، جو عدالتیں ہیں وہ کھڑی رہیں، اپنے ایک موقف کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ اس حد تک انہوں نے پریشر برداشت نہیں کیا۔ لیکن سولو فلائٹ وہ بھی نہیں کر سکتے اس وقت۔ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے کہ وہ ملک میں کوئی آرڈر جاری کر سکیں، کیونکہ جو صورتحال ملک میں پیدا ہو چکی ہے، ابھی کمپلیٹلی ٹرموائل ہے ملک میں، غیر سیاسی ہے، ملک دن بدن نیچے جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ کم سے کم تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین ایک تو یہ بات ہے، یہ ٹرائکا ہے نا بنا ہوا، ایک عمران خان صاحب کا، نواز شریف کا اور تیسرا غیر سیاسی شخصیت کا، ان کے درمیان میں یہ گیم چل رہی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی مذاکرات ہوتے ہیں تو ڈیڈ لاک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کو طول دینے کے لیے، اس حکومت کو اور آگے بڑھانے کے لیے مزید کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، مذاکرات نہیں چل رہے۔ مذاکرات تو چل رہے ہیں، اس بات کا اقرار تو عمران خان صاحب نے خود بھی کیا، لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کے نتائج کے حوالے سے ابھی تک کچھ بات سامنے نہیں آئی، تو عمران خان نے واضح یہ بات کہی کہ ابھی تک کسی نتیجے پر ہم نہیں پہنچ سکے، کوئی بات ایسی نہیں ہو سکی کہ ہم کہیں کہ ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے، یا تو الیکشن کا اعلان ہو جائے یا قومی اسمبلی توڑ دی جائے۔ کوئی بھی ایسا سالڈ اقدام جب تک نہیں اٹھایا جائے گا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ہاں، اور ناظرین ایک دوسری بات جو بڑی اہم ہے کہ غیر یقینی بہت ہے اس وقت۔ عمران خان کسی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں ان کو ڈسا جا چکا ہے، بڑے برے طریقے سے ڈسا جا چکا ہے۔ اس کے بعد نواز شریف ہے، وہ بھی کسی پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بقول اس کو بھی بڑی دفعہ دھچکا لگا ہے اس کے اعتماد کو۔ اور جو طاقتور شخصیت ہے وہ تو پتہ، ان کے ساتھ تو پورا ادارہ ہوتا ہے، چاہے جیسے بھی ہو ان کے ساتھ پورا ادارہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب ابھی گارنٹی کس بات کی چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو گارنٹی ہمیں ایک ایز اے ادارہ ملنی چاہیے، ایک ادارہ ہمیں گارنٹی دے تاکہ ہم اس کو پھر مانیں گے بھی، اس کے مطابق چلیں گے بھی۔ لیکن واحد شخصیت کی گارنٹی چونکہ بڑی غیر اعتمادی کی فضا ہے، بد اعتمادی کی فضا ہے، وعدے کیے گئے، عمل نہیں کیا گیا، اس لیے عمران خان صاحب اب کسی فرد واحد پر اعتماد کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے اگر گارنٹی دی جائے، ایز اے ادارہ دی جائے، تو پھر میں سوچنے کے لیے تیار ہوں اور مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے، اور جیسا مطلب ملک کی بہتری کے لیے ہوگا
الیکشن کا اعلان اور اس کے بعد نگران حکومت کا جو نگران سیٹ اپ ہے وہ بھی آئے، تو ہم تیار ہیں اس موجودہ سیٹ اپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اب ایز اے ادارہ کون گارنٹی دے، کیونکہ وہ جب گارنٹی مانگتے ہیں ان سے پھر عمران خان سے بھی گارنٹی مانگی جاتی ہے کہ آپ بھی گارنٹی دیں اس بات کی کہ ایک پیریڈ اور ایکسٹینشن دی جائے گی۔ اس پہ عمران خان رک جاتے ہیں۔ تو ناظرین گیم اصل میں یہ ہے کہ عمران خان کو اتنا تنگ کیا جائے کہ وہ لانگ مارچ لے آئیں، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں، ان کے ورکروں کو اٹھایا جائے، ان کے ممبر آف پارلیمنٹ کو اٹھایا جائے، ان کو تنگ کیا جائے، ننگا کر کے سزا دی جائے ان کے جو حمایتی صحافی ہیں یا جو بھی ان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے اس کو اس قدر ٹارچر کیا جائے اور اس کے مخالفین کو کھلی چھٹی دی جائے، تاکہ کسی بھی طریقے سے عمران خان وہ سچویشن کو اس طرح سے لیں کہ وہ جذبات میں آ کے اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں، یعنی کہ لانگ مارچ لے آئیں۔ تو لانگ مارچ جب لے آئیں گے تو پھر جو طاقتور ترین شخصیت ہے اس کے پاس موقع ہوگا موجودہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرنے کا، کہ اس کو بلیک میل کر کے اپنی شرطیں منوائی جا سکیں کہ بھائی اگر بچنا ہے تو پھر یہ میری بات مانو تو میں پھر ان کو کنٹرول کرتا ہوں، جیسے ماضی میں ناظرین ہوتا رہا ہے ہمارے ملک میں۔ تو لیکن بات یہاں پر اڑی ہوئی ہے اور بہت کریٹیکل سچویشن ہے، بہت کریٹیکل سچویشن ہے جو کہ ملک کے لیے اچھی کسی بھی طرح سے نہیں ہے، کہ ہر بندہ اپنے ایک ضد پہ کھڑا ہے یا سمجھے اپنے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن ناظرین ہمیں فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ نظریہ وہی چلے گا جو عوام کا نظریہ ہے، باقی سب نظریوں کو چھوڑ دیں، آپ ان کو ایک سائڈ پہ کر دیں، آپ صرف اس کی بات کریں جو عوام چاہتی ہے، آپ وہ کر دیں، بس پھر عوام جانے، ملک جانے اور سارے ادارے جانے، کیونکہ ملک چل رہا ہے عوام کے سر پہ۔ تو عوام کو پریورٹی دیں، عوام کی خواہشات کا احترام کریں، جو وہ عوام کہتی ہے ویسے کریں آپ۔ 3 اور خبریں ہیں ناظرین۔ اس میں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے جیسے پہلے انہوں نے مختلف مطلب تھوڑے کر کے استعفے منظور کرنے کی کروائی ڈالی تھی کہ ہم تھوڑے استعفے پہلے منظور کریں گے، پھر اس پہ الیکشن کروائیں گے، پھر اور منظور کریں گے، اس پہ الیکشن کروائیں گے، یعنی طول دینے کا ایک بہانہ تھا ان کا کہ حکومت کو ہم کسی بھی طریقے سے طول دے لیں۔ لیکن اب وہ بھی سارا ٹھس ہو گیا ناظرین، وہ اسے ٹھس ہو گیا ہے کہ پہلے ہی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ابھی قومی اسمبلی کے، ان کو بری طرح سے ذلت امیز شکست ہوئی ہے نون لیگ کو۔ اس سے بری شکست زندگی میں کبھی ان کو نہیں ہوئی ہوگی، اور جب بھی ہوئی ہے تو عمران خان کے ہاتھوں ہوئی ہے اور عوام کے ہاتھوں ہوئی ہے، جیسے پچھلے جو صوبائی ضمنی انتخابات تھے ان میں ہوئی تھی۔ اب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں بھی ان کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے۔ MQM کا نام مٹ گیا ہے، وہاں سے آپ دیکھیں کراچی سے، اگر آپ دیکھیں KPK سے، وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی تھی، JUI تھی، سب کو اڑا کر رکھ دیا عوام نے اور تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے۔ تو اب وہ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اب انہوں نے بالکل ٹھنڈے پڑ گئے ہیں کہ کوئی استعفیٰ منظور نہیں کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کی یہ پلاننگ مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے۔ اور آخری خبر یہ ناظرین کہ عمران خان کے خلاف 25 مئی کے حوالے سے جو مقدمہ درج کیا گیا تھا توہین عدالت کا، اس کو بنیاد بنا کر کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اس مقدمے میں عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے۔ کیونکہ ناظرین اب دیکھیں، ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کے درمیان PDM کی جماعتوں کے درمیان جو ایلفی لگی ہوئی ہے، وہ ایلفی کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ ناظرین وہ ایلفی اس لیے ختم نہیں ہو رہی، ایک تو پیچھے سے بڑے باپ کا جو بڑے باس ہیں ان کا آرڈر ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان PDM کی جماعتوں کو اب جو اگر پہلے شک تھا تو اب وہ دور ہو گیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ اب عوام میں صرف سکہ عمران خان کا چلے گا، ٹکٹ صرف عمران خان کی چلے گی۔ تو اب ان کا جو اس وقت PDM کی جماعتیں ہیں ان کا سٹیک بالکل ملک میں ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ آخری ٹرم ہے ہماری، جو کھینچ سکتے ہیں، جو لوٹ مار کر سکتے ہیں، جو لے سکتے ہیں لے لیں، اور جتنا ٹائم اس کو کھینچ سکتے ہیں کھینچ لیں، کیونکہ آئندہ انتخابات میں ان کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، یہ ہر ایک کو واضح ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ناظرین وہ چپکے ہوئے ہیں، وہ الگ نہیں ہو رہے، اور وہ بھی اس لیے اب ہر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یا تو عمران خان کو آؤٹ کر دیا جائے سیاست سے، پھر ان کی سیاست بچے گی، یا پھر اگر عمران خان ہے تو یہ حکومت کو اتنا طول دیا جائے کہ جہاں تک طول دے سکتے ہیں کسی بھی قانونی، غیر قانونی، اخلاقی، غیر اخلاقی، کسی بھی فارن ایڈ یا کسی بھی طریقے سے بائی ہکس اور بائی کروکس یہ اس کو طویل کریں، تاکہ جتنا مزے لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، کیونکہ جب بھی الیکشن ہوں گے ان کا صفایا ہو جائے گا۔ عوام نے چونکہ فیصلہ کر لیا ہے، تو اس لیے ناظرین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے پر کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ میرا خیال ہے 20 تاریخ جو ہے اس دن ان کی کارروائی اس پہ ہوگی، تو یہ امید لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو نااہل کروا دیا جائے، اس کو سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے،
تو پھر ان کا بچنا جو ہے وہ کچھ ممکن ہو سکے گا۔ اور پھر ایک اور بات عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف بھی آ جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف آئے اور میرا اس سے مقابلہ ہو، کیونکہ یہ بات عمران خان صاحب کے ناظرین ہم بھی جانتے ہیں کہ غریب سے یا کمزور سے مقابلہ انسان نہیں کرتا۔ یہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، ایک دفعہ نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں آئی تھی تو بالکل ینگ ٹیم تھی، یعنی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اب اس کو، نیوزی لینڈ کی ٹیم کو ایک دوبارہ سے وہ گرو کروا رہے تھے، پرانے سارے کھلاڑی انہوں نے نکال دیے تھے، یہ مارٹن کرو یہ بھی اب ریٹائر ہو چکے ہیں، یہ اس وقت نئے نئے آئے تھے، اس وقت پہلی دفعہ یہ ٹیم میں آئے تھے، تو بالکل ینگ پلیئر تھے 18 19 20 سال کے۔ تو عمران خان اس وقت کیپٹن تھے، تو عمران خان صاحب نے وہ سیریز نہیں کھیلی تھی، انہوں نے کہا تھا یہ بچے ہیں، بچوں کے ساتھ میں نہیں کھیلتا، یہ کمزور ٹیم ہے، تو انہوں نے جاوید میاں کو کیپٹن بنا دیا تھا، انہوں نے وہ سیریز کھیلی تھی۔ تو یہ مرد قلندر جو ہے نا ناظرین، یہ عمران خان یہ کمزور سے مقابلہ نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف آ جائے میں اس سے مقابلہ کروں گا اور اس کو زندگی کی شکست فاش دوں گا تاکہ اس کو پتہ چل سکے، اس کو اپنی اوقات کا پتہ چل سکے۔ ناظرین اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں مزید انکشافات آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ بہت سے بیک گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے، سب باتوں سے آپ کو تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔